اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 110 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ النصر اس وقت پڑھ کے سنائی گئی، جس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ۔ ارشاد فرمایا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ جب آ جائے اللہ کی طرف سے نصرت یعنی مدد اور فتح، اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین یعنی اسلام میں فوج در فوج، پھر آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی، اس کی حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ وہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ اس مصحف مبارک میں اور جو بھی قرآن شریف آپ تلاوت فرماتے ہوں گے، اس میں اس کا سورۃ شریفہ کا نمبر 110 ہے، لیکن جو اس کے بائیں جانب ایک نمبر دیا ہوتا ہے جس میں نزولی نمبر ہوتا ہے۔ اتفاق سے اس مصحف مبارک میں نہیں ہے وہ، لیکن اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں اس کے داہنی طرف جو نمبر ہوتا ہے صورت کا، وہ سیریل نمبر ہوتا ہے جو مصحف مبارک میں، لیکن بائیں طرف جو نمبر ہوتا ہے وہ اس کا نزول کے اعتبار سے کون سا سیریل ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ سورۃ النصر جو ہے، یہ ہر مصحف مبارک میں اس کے بائیں طرف آپ کو 114 نمبر لکھا ہوا دکھائی پڑے، یعنی یہ قرآن پاک کی 114ویں صورت ہے۔ یعنی وہ کتاب اللہ جو اللہ نے جس کو صورتوں کے اعتبار سے 114 صورتوں پر مشتمل رکھا ہے، ان صورتوں کے اعتبار سے یہ صورت شریفہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت۔ اب ظاہر ہے اس کے ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ پھر مفسرین اور ہمارے محققین جنہوں نے اپنی زندگی ہی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف فرما دی تھی، اور پھر ان کے اس جذبہ صادقہ کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے ایمان والوں پر ان کے احسانات اللہ نے سب فرما دی۔ ایسا انہوں نے جو اس صورت شریفہ کے بارے میں کچھ روایتیں جمع کی ہیں، اس میں سے چند ایک میں انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کا تعلق اس مضمون سے ہے جو رب تعالیٰ نے اس صورت شریفہ میں بیان۔ آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیا۔ اس صورت شریفہ کا نزول بھی حجۃ الوداع کے موقع پر ہی ہوا ہے۔ اب بعض مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غزوہ خیبر کے بھی پہلے نازل ہو گئی تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زیادہ مفسرین جو ہیں وہ اس بات پر ہیں، طرف گئے ہیں کہ اس کا نزول جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ اب یہ آخری صورت ہے، تو کیا اس کے بعد پھر قرآن شریف کے تنزیل کا سلسلہ بند ہو گیا تھا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔
نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ صورتوں کے اعتبار سے جیسے آپ دیکھیں گے، یہ تھوڑا سا قرآن شریف سے اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو اپنے فضل اپنے کرم سے تعلق عطا فرمایا ہے، یہ بنیادی باتیں ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے اور امت مسلمہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتاب جس پر وہ ایمان رکھتی ہے اس کی بنیادی معلومات کیا ہیں۔ آپ کو میں نے کسی درس میں بہت پہلے ایک واقعہ سنایا تھا۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ برسہ برس پہلے یہ جو پرائیویٹ چینلز چلتے ہیں ٹی وی کے، اس میں ایک چینل تھا، اور وہ بیچارے رمضان کے مہینے میں سبھی وہ چینلز والے جو مسلمان ہوتے ہیں ان پر رمضان شریف فضیلت اور اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ الگ پروگرام ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک چینل والے جو تھے مجھ سے بہت تعلق رکھتے تھے، تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا اس رمضان میں ہم نے ایک کوئز رکھا ہے، انعامی مقابلہ رکھا ہے، کچھ سوالات ہم مسلمانوں سے کریں گے اور ان پر ہم جوابات دیں گے، اور یہ سارے سوالات جو ہوں گے وہ ظاہر ہے رمضان کے تعلق سے ہوں گے، قرآن کے تعلق سے ہوں گے، آپ کچھ سوالات بنا دیجیے۔ میں نے ان کو ہلکے ہلکے سوالات، زیادہ مشکل نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہم ممتحن ہو تو سامنے والوں کو ہم آزمائش پہ کیوں ڈالیں، ہم کو ہماری معلومات کیا ہے جو اور امت کے لوگوں سے زیادہ ہم امید کریں، بالکل ہلکے پھلکے سوالات میں نے ان کو بنا دیے۔ اس میں میرے بھائی ایک سوال تھا، قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں اور اس میں بغیر بسم اللہ کی کون سی صورت ہے؟ یہ دو الگ الگ سوال۔ قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں اور وہ کون سی صورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ وہ شخص کی روایت، میں تو اس کے ساتھ تھا نہیں، اس کی روایت یہ کہ رمضان کا آخری اشرا، اس سے مومن پورے کا جو مجمع ہوتا ہے وہ آپ کو سبھی کو معلوم ہوگا، وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے یہ سوال محمد علی رائے کے پاس سے کرنا شروع کیا، اور عام طور سے ان لوگوں سے کر رہا تھا جو تھوڑا داڑھی ٹوپی دکھائی دیتے تھے، یہ دیندار ہیں۔ محمد علی سرائے سے لے کر مومن پورا پوسٹ آفس تک وہ یہ سوال کرتا رہا کہ وہ کون سی صورت ہے جو بغیر بسم اللہ کی، کوئی ایک مسلمان اس کا جواب دینے والا، ایک شخص نے مومن پورا پوسٹ آفس کے سامنے اس کا جواب دیا کہ وہ سورۃ توبہ ہے۔ آدمی کا دل کیا کہے گا؟ جس قرآن پر میں ایمان رکھتا ہوں، جس قرآن پر میری دنیا اور آخرت دونوں منحصر ہیں، میری دنیا کے لیے کوئی الگ نہیں، میری دنیا بھی اسی قرآن سے منسلک ہے اور میری آخرت بھی اسی سے منسلک ہے، اس کی 114 صورتوں میں ایک صورت جو بغیر بسم اللہ کی ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کا مطلب میرا تعلق کتنا ہے اس قرآن سے، میرا مطالعہ کتنا ہوگا، پھر کیا میری توحید ہوگی، کیا میرا عقیدہ رسالت ہوگا، کیا میرا عقیدہ آخرت ہوگا، کیا قرآن کی معلومات میرے انداز فرمائیں۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ یہ صورت شریفہ صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے، تو یہ آخری صورت پہلی صورت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتوں پر متفق ہے یہ امت کہ وہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، ابتدائی 5 آیتیں، پوری سورہ علق نہیں، یہ اس پر متفق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 5 آیتوں کے بعد جو بقیہ آیتیں ہیں سورہ علق کی وہ کسی اور نشست میں اللہ نے نازل فرمائیں۔ اسی طرح اس کے بعد فترت وحی کا واقعہ پیش آیا۔ فترت وحی کے بعد جو سب سے پہلے سورت آیت نازل ہوتی ہیں وہ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں، لیکن وہ بھی پوری سورہ مدثر نہیں ہے، سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں۔ اب اس کے بعد جو باقی آیتیں ہیں وہ کسی بعد کی نشست میں اللہ پاک نازل فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نزول جو ہے وہ جو جس ذات کی طرف سے ہو رہا ہے وہ حکیم ہے، اسے خوب معلوم ہے کس موقع پر کتنی آیتیں اپنے نبی پہ نازل کی۔ اور یہاں ایک بات اور بھی معلوماتی اعتبار سے بتا دوں، 4 بڑی کتابیں جو دنیا میں جانی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے آپ کو معلوم ہے
وہ تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے۔ تورات کے بعد زبور ہے، اس کے بعد انجیل ہے۔ سیریل جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، بعد میں بنی اسرائیل کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان پہ زبور نازل ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل لگے ہوئے آخری جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان پر انجیل نازل فرمایا اللہ نے، اور پھر قرآن ہے بڑی کتابوں میں، اور کچھ صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے اپنے انبیاء پر۔ لیکن قرآن اور دوسری کتابوں کا ایک خاص فرق ہے کہ اس کے پہلے تورات، زبور اور انجیل جو نازل کی گئی وہ ایک نشست میں نازل کی گئی، یک بارگی نازل کی گئی، کہ یاد رہے۔ اب قرآن جو آخری کتاب ہے وہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا ہے۔ یہ اعتراض کرنے والوں نے کیا بھی، قرآن نے اس کو نقل بھی فرمایا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ صاحب یہ کیا بات ہے، آپ کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، تو باقی کتابوں کے بارے میں اس کتاب پڑھنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ نازل ہو گئی تھی، ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ جملۃ واحدہ، اس کا ترجمہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی انسٹالمنٹ میں، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ یہ بھی پرانی کتابوں کی طرح ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا اللہ نے؟ رب نے کیا جواب میں فرمایا؟ کذالک، ایسا ہی ہوگا، لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم اس طرح نازل فرما کر اس کے ذریعے آپ کے قلب مبارک کو ثبات، مضبوطی، قوت دینا چاہتے ہیں۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر ہی نازل کریں گے۔ ان کے بولنے سے قرآن نازل کیا جائے گا، یہ کیسا چاہتے ہیں؟ اگر تو اس کو ایمان لانا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، بقیہ 3 کتابوں کے لیے ان کا فیصلہ تھا یک بارگی دے دی جائیں، یک بارگی دے دیا۔ اس کتاب کے لیے چونکہ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، آخری ہدایت نامہ ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اب انسانوں کے لیے اس کے بعد کوئی ہدایت نامہ آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو 23 سال کی طویل مدت میں ہزاروں نشستوں میں نازل فرمایا۔ تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ شروع میں سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، لیکن بحیثیت صورت وہ کون سی صورت ہے جو مکمل صورت ایک نشست میں نازل ہوئی؟ وہ صورت یاد رہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ پوری کی پوری صورت اللہ نے پہلی مرتبہ ہے جو پوری صورت آپ کے قلب۔ سورہ اقرا، سورہ علق کچھ آیتیں نازل ہوتی ہیں، سورہ مدثر کچھ آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ کون سی صورت ہے قرآن شریف کی جو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی پہلی مرتبہ، وہ پہلی مرتبہ نازل ہونے والی سورۃ الفاتحہ۔ ٹھیک اسی طرح اچھا بعض بڑی بڑی صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی۔ سورہ انعام جو ہے نا، سورہ انعام، یہ سورہ انعام 20 رکوع کی صورت ہے، 165 آیتیں ہیں اس میں، طویل آیتیں، اور یہ پوری کی پوری صورت اللہ نے ایک ساتھ نازل کی۔ اس کی جو شان نزول ہے، نزول کا واقعہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے اور پھر کیا کچھ واقعات ہوئے تھے، اس کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اتنی طویل صورت، 165 آیتوں کی صورت جو 20 رکوع پر تقسیم ہے، ایک نشست میں نازل ہوئی۔ وہ تو اللہ کا خاص معاملہ ہے اپنے نبی کے ساتھ کہ جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو رب کا یہ وعدہ کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قرآن نازل فرماتے ہیں آپ اس کو بس غور سے سنیں، ہم اس کو یاد بھی کرا دیں گے اور اس کے مضامین کو آپ سے بیان۔ یہ معاملہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ یادداشت عطا فرمائی تھی، اس لیے کہ خصوصی معاملہ تھا اپنے نبی، اپنے حبیب کے ساتھ، کہ جو کچھ نازل ہوتا اس کو، ورنہ 165 آیتوں کو اور ظاہر ہے آپ کو، اور جب بھی جو وحی نازل ہوتی اس کو سنا دیا کرتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ وہ سب سے پہلی صورت ہے جو مکمل صورت کی شکل میں آپ پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس طرح
مکمل صورتیں جو آپ پر نازل ہوتی تھیں، ان مکمل صورتوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ نصر، اتنا خیال۔ اور پھر اس صورت شریفہ کے نزول کے بعد ایک دن منا میں یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد ہی اگلے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت اگلے دن نازل۔ اس صورت شریفہ کے نزول پر حضرات صحابہ نے جب اس کا مضمون سنا، اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت کا وعدہ ہے، لوگ جوگ در جوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، خوش ہو گئے۔ ایک حدیث شریف ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ، ابن عباس نہیں، ابن عباس تو آپ کے بھائی ہیں، حضرت عباس آپ کے وہ چچا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کو چھوڑا، حضرت عباس آپ کے چچا موجود تھے۔ اور جو ابن عباس ہیں، جو ماہر قرآن کہلاتے ہیں، وہ انہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہوا، لیکن روایت یہ ہے کہ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے اس صورت کو سن کر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس صورت شریفہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر اللہ نے دی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عباس یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا چچا صحیح فرما رہے ہیں، واقعی اس صورت شریفہ میں میری وفات کی اطلاع دی گئی۔ اور پھر اس صورت کے نزول کے بعد آپ یہ صورت شریفہ اور اگلے دن الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے نزول کے بعد آپ 80 دن دنیا میں رہے۔ مگر یہ یاد رہے صورت ایک مکمل نازل ہو گئی تھی، آیت اس کے بعد الیوم اکملت لکم آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد آیت کلالہ اللہ نے نازل فرمائی، یستفتونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلالہ، یہ سورۃ النساء کی سب سے آخر آیت۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو مر جائے جس کے آگے پوچھے اس کا کوئی وارث ہی نہ ہو، براہ راست جو وارث ہوتے ہیں۔ براہ راست وارث کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ، مرنے والے کے ماں باپ، اس کی اولادیں، شادی شدہ ہے تو بیوی شوہر، یہی وارث ہوتے ہیں نا۔ اس کا اس میں سے کوئی نہ موجود ہو، نہ اماں ہو نہ ابا ہو، شادی نہیں ہوئی اس کی، شادی نہیں ہوئی تو بیوی کہاں سے آئے گی، بیوی نہیں ہے تو بیٹے کہاں سے آئیں گے، بیٹے کچھ بھی نہیں ہے، مر گیا، آپ کے اپنے پیچھے وارث، اپنے پیچھے میراث چھوڑا، بٹے گی نا، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کلالہ کا حکم جو ہے یہ سورۃ النساء کی ایک دم آخری آیت شریفہ جو ہے اس میں کلالہ کا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ اس آیت کو اللہ نے جب نازل فرمایا کلالہ کی تو اس کے بعد 50 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اس آیت کے نزول کے بعد آپ صرف 35 دن اس دنیا میں، اور اس کے بعد آخری آیت جو آپ کے اوپر قرآن کی نازل ہوئی وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت شریفہ، اتقوا یوم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یاد رہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آخری آیت ہے جو آپ کے قلب انور پر نازل فرمائی گئی، اور اس کے نزول کے بعد
7 دن کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جس دن آپ اس دنیا سے چاشت کے آزو بازو کے وقت میں آپ نے اس دنیا کو چھوڑا۔ تو یہ آیت شریفہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ غالباً اس کے پہلے کے اتوار کو نازل ہوئی، اور اس آیت کا گویا قرآن کی سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے پہلے سب سے آخری آیت سورہ توبہ کی آخری آیت تھی، اس کے پہلے سب سے آخری آیت آیت کلالہ، اس کے پہلے سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کے پہلے یہ مکمل صورت شریفہ سورہ نصر نازل ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں میں نے تھوڑا وقت اس میں لیا، اور اس لیے کہ یہ چیز تفصیل سے سمجھا نہیں تھا کہ مکمل صورت جو آپ پر نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی وہ سورہ نصر ہے، لیکن اس صورت شریفہ کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن وہ آیتوں کی شکل میں تھا۔ یہ مختلف تفاسیر آپ بڑی تفسیریں دیکھیں، معرف القرآن وغیرہ اور بھی دوسری تفاسیر آپ دیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اب آئیں مضمون کی طرف۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے نصر اللہ، اس کا لفظی ترجمہ ہوا یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی والفتح، اور اللہ کی طرف سے فتح۔ آج سے 23 سال پہلے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اللہ کے حکم سے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا کی صدا لگائی تھی تو مخالفت کا ایک طوفان اٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد بغیر محنت کے جن مقدس ارواح نے اللہ کے دین کو قبول فرمایا اس میں سب سے پہلے حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مردوں میں بڑی عمر کے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ یہ بغیر مشقت کے یہ وہ سعید روحیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی، جن کو اللہ نے توفیق ان کی تقدیر میں لکھ دی تھی۔ کیا تقدیر والے لوگ! اور اس کے بعد بس اس ابدی فلاح کا پیغام دینا تھا، اور پورے مکہ جو ہے وہ آپ کی مخالفت، اور مکے والوں کو آپ کی مخالفت کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے محترم، بہت ادب سے اپنے آپ کو تعمیری کاموں میں مصروف رکھنے کی عادت ڈالیے، اللہ کے ذکر کی ہمیشہ ہمیشہ اپنے زبان کو پابند بنائیے، تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا ایک اہم ترین جز قرار دیجیے، نمازوں کی پابندی ہو، دنیا کے لیے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے رہیے کہ اللہ نے جو یہ زبردست دین کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا، اس پہ نظر رکھیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی عادت ڈالیے تعمیری کام، ورنہ آج امت نہیں انسانیت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مصروف ہے، لیکن وہ مصروفیت جو ہے وہ شیطانی مصروفیت ہے، اس نے اپنے آپ کو موبائل کے ساتھ مصروف کر لیا۔ کسی زمانے میں آپ کو ایک لطیفہ یاد ہوگا کہ کسی سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، تو انہوں نے مختلف جھوٹ یہ وہ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کسی گارڈن میں کسی باغ میں 2 خواتین آزو بازو بیٹھی ہیں اور خاموش بیٹھی ہیں، لو ہو نہیں سکتا 2 عورتیں چپ چاپ بیٹھے، ممکن نہیں ہے۔ جہاں 2 عورتیں اکٹھے ہوئیں کہ وہ بغیر عنوان کے بولنا شروع کر دیتی ہیں، کسی زمانے میں تھا یہ، لیکن آج آپ 2 نہیں 200 عورتوں کو بٹھا دو ان کے ہاتھ میں موبائل دے کر، سب چپ چاپ بیٹھے۔
یعنی دنیا کے سچ اور جھوٹ کے لیول کو بدل ڈالا اس موبائل میں۔ یہ مصروفیات جو ہیں جہنم میں لے جانے والی مصروفیات ہیں۔ یہ مصروفیات سے اپنے آپ کو بھی اپنے بال بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کیجیے۔ اب یہ ہے کہ وہ مردود ضرورت کی ایک ایسی چیز بن گئی جیسے چھری ایک ضرورت کی چیز ہے، بس اتنے استعمال کیجیے اللہ کے واسطے جتنے کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ سبزیاں کاٹیے، پھل کاٹیے، اور کوئی چیز کاٹنے کی وہ کاٹیے، کسی کی انگلی اور کسی کی گردن کاٹنے کے لیے نہیں ہے وہ۔ اب اپنے آپ کو آپ مصروف رکھیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ رکھیں گے، تو شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت۔ یہ اہل مکہ جو تھے نا، یہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی کوئی فیکٹری ہے کیا وہاں؟ ہے کوئی فیکٹری؟ ابھی بھی نہیں ہے۔ وہ تو زمزم اللہ نے عطا فرما دیا، اسی کی چلا رہے ہو۔ یہاں بوٹل بھر رہے، یہاں وہ فلانا کر رہے، اتنے ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا فیکٹری رہی؟ کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، تجارتی کاروبار ہوتا تھا ان کا۔ تجارت جو ہوتی تھی ہر آدمی تو نہیں کرتا نا، پارٹنر بن گئے اور تجارتی قافلہ گیا، اپنا آرام سے چین کی بنسی بجاؤ۔ اب جب چین اور آرام ملا نا، تو پھر پورا مکہ جو ہے شب و روز اس کا ایک ہی مشغلہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نئے دین کو پیش کیا ہے، انہوں نے ہمارے معبودوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے، ان کا مقابلہ کیسا کیا جائے اور اس محنت کو روکنے کی کیا تدبیر۔ سارا دن کیا غریب، کیا امیر، کیا عورت، کیا آدمی، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب کی ایک ہی۔ آپ انداز نہیں کر سکتے کہ آپ کی جو مخالفت کی گئی اس دور میں، وہ مخالفت آج ویسی شکل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایسی مخالفت۔ اور ان حالات میں کوئی ایک شخص اسلام قبول کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر، اور پھر جو آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والی چھوٹی مٹھی بھر جماعت تھی، ان کے چہرے کھل جاتے کہ الحمدللہ آج ایک اور شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہو رہا تھا۔ اور کہاں تو اس واقعے کو 23 سال کی مدت گزری، اور 23 سال کی اس محنت کے نتیجے میں رب کائنات نے رہتی دنیا تک کے لیے اس انسانیت کو ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک طریقہ زندگی جس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو اللہ نے سمیٹ کے رکھ دیا، وہ سب کچھ انسانیت کو عطا فرما دیا۔ کسی انسان کے کرنے کا کام نہیں جب تک اللہ کی خاص مدد نہ آ جائے۔ میرے بھائیو، میں آج جب یہ صورت شریفہ پہ غور کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، دنیا کو کس لیے بنایا گیا؟ دنیا کو، دنیا کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اہل ایمان صرف جانتے ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین کو ہم نے اتنا آراستہ پیراستہ، اتنا خوبصورت، اتنا سجا دھجا اس لیے بنایا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں نیک عمل کر کے کون آتا۔ ہماری آزمائش گاہ ہے، یہ ہماری امتحان گاہ ہے۔ پیر پھیلا کے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو نہیں بھیجا گیا، اس لیے ہم نے اس زمین پر اس کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس زمین کو اس کا امتحان گاہ بنایا، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس میں نیک عمل کر کے۔ پھر یہ نیک عمل کون بتائے گا؟ انسانیت کو اس نیک عمل سے روشناس کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور پھر آپ کی ذات جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، ان کو بھیج کر اس کی کوئی زمانے کی تعین نہیں، جب تک اس دنیا کو اور اس زمین کو اللہ باقی رکھیں گے اس وقت تک کے لیے آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز فرمایا اللہ نے، اور اس وقت تک کے لیے آپ کو دین عطا فرمایا۔ اب اس دین کے سوا کوئی دین نہیں، اس کتاب کے سوا کوئی کتاب نہیں، اس نبی کے سوا کوئی نبی نہیں۔ سارے انبیاء جو آپ کے پہلے بھیجے گا ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہوگا، ان سب کی نبوت کا تسلیم کرنا ضروری ہوگا۔ کسی ایک نبی کو اگر آدمی نہیں مانے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی جگہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن شریعت اگر چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ، کیا وہ حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو میری شریعت
پہ چلے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو آسمان سے اتارا جائے گا، لیکن وہ یہاں آنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ شریعت عیسوی نہیں چلے گی بلکہ شریعت محمد الرسول اللہ چلے گی۔ ہمارا ایمان ہے یہ۔ تو میرے بھائیو، یہ جو واقعہ پیش آیا اس تکمیل دین کا، اس سے بڑا واقعہ اس تخلیق کائنات کے آگے پیچھے کبھی کوئی پیش آیا ہی نہیں۔ جس مقصد کے لیے دنیا کو بنایا اور جس مقصد کے لیے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، اس مقصد کی تکمیل ہوئی۔ اس سے زیادہ خوشی کا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے زیادہ جشن منانے کا کیا موقع ہو سکتا تھا؟ کوئی نہیں موقع ہو سکتا۔ فتح بدر وہ بھی ایک موقع تھا، فتح مکہ وہ بھی ایک موقع تھا، مواقع تھے، لیکن اس میں سب سے عظیم ترین موقع کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ جب جس مقصد کے لیے سرکار کو مبعوث فرمایا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو بھیجا تھا وہ یہ خبر سنا رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح۔ اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آپ ایک ایک آدمی کا نام لے لے کر دعا فرماتے تھے نا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں آپ دعا فرماتے تھے، اللہ یہ امرین جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہدایت۔ عمر، ابو جہل کا بھی نام عمر، ابو جہل کا نام بھی اصل نام عمر، اور سیدنا عمر دعا فرماتے تھے رو رو کر تہجد میں، اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان عطا فرما دے، تیرے دین کی نصرت ہو جائے گی، تیرے دین کو مدد مل جائے گی۔ رب کائنات نے عمر بن خطاب کی تقدیر میں اللہ نے یہ سعادت لکھی تھی، ان کو اللہ نے عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ تو مرید رسول ہیں، لیکن حضرت عمر جو ہے وہ مراد رسول ہیں۔ ان کی ایمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا، بہت پیارا جملہ ہے، کسی عالم نے کہا، مجھے وہ یاد ہو گیا، کسی اس میں بیٹھا ہوا تھا، کہ سارے صحابہ جو ہے وہ مرید رسول ہیں، سب کے سب اللہ کے رسول پر اپنی جان دینے والے، لیکن عمر فاروق جو ہے وہ مراد رسول ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی۔ کیسے دعا فرماتے ہیں ایک ایک آدمی۔ اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یمن سے فتح مکہ کے بعد یمن سے 700 آدمیوں کا وفد آیا، 700 آدمیوں کا وفد یمن سے آیا، اور وہ آ رہے تھے خدمت رسالت میں، اور پورے راستے میں وہ اذانیں دیتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ 700 افراد کا قافلے، قبیلے، اس لیے کہ جب تک فتح مکہ نہیں ہو، فتح مکہ 8 ہجری میں ہو، رمضان کا مہینہ تھا، 8 ہجری میں ہو، جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ مکے کی اہمیت تھی دینی اعتبار سے بھی اور تجارتی اعتبار سے بھی۔ لوگوں کے اوپر قریش کا ایک دباؤ تھا کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ قریش سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے۔ لیکن جب اللہ نے فتح مکہ کی سعادت عطا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو، تو جو لوگ سوچ وچار میں پڑے ہوئے تھے میں ایمان قبول کروں نہیں کروں، قبول کروں نہیں کروں، ان کی سارا شک شبہ دور ہو گیا، اور جو دل میں ایک کسک تھی وہ ختم ہو گئی، اور پھر قبیلے کے قبیلے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کرنے۔ اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہاں تو وہ ایک دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایک کے ایمان کے لیے دعا فرماتے تھے، اور کہاں تو اب ہم نے یہ دن لایا ہے کہ لوگ ایک دو نہیں بلکہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوگی۔ اب اس موقع پر آپ کیا کریں، آپ کیا کریں؟ خوشی کا میں نے عرض کیا نا اتنا تفصیل سے، اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر آپ کیا کریں؟ محنتیں تو آپ نے اتنی کی ہیں اس کے پیچھے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ اتنی محنت کی ہے۔
ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں، اتنی مشقت اٹھایا اللہ کے رسول نے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا اس نے بس فرما دیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو بس نصیحت نامہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں ڈر ہو۔ اتنی محنت کی ہے اور آج اس محنت کے نتیجے میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے، اور اس موقع پر آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اب وقت نہیں ہے، گھڑی اجازت نہیں دیتی، میرا جی چاہتا تھا کہ اس خطبے کے کچھ حصے آپ، بہرحال اب صرف ایک بات، اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی موقع ہو سکتا تھا۔ ہم کو بڑا شوق ہے نا، بھئی کیا ہے بابو صاحب تشریف لائیے نا، بھئی کیا ہوا، میری شادی کی سالگرہ، وہ شادی ہوئی تھی نا 50 سال پہلے، وہ بڑے میاں کا بڈھے کو ابھی بھی خیال ہے، 50 سال پہلے کسی نے کوئی پھنس نہیں رہا تھا بیچارہ، ایک بڑے میاں پھنس گئے، دے دی اپنی لڑکی، تو ان کے پھنسنے کی خوشی منانا ہے، آج شادی کی سالگرہ ہے، خوشی کا دن ہے نا، بچہ پیدا ہوا تھا، بچے کی سالگرہ ہے، فلانے کی سالگرہ، ٹھکانے کی سالگرہ ہے۔ یہ وہ امت کے لکشن ہیں جس کے نبی کو اللہ عز و جل نے اس سب سے بڑے خوشی کے موقع پر، کائنات میں کبھی اتنے بڑھ کر خوشی کا موقع نہیں آیا تھا، اس موقع پر اپنے نبی کو حکم فرمایا فسبح بحمد ربک فسبح بحمد ربک واستغفر، نعرے نہیں لگائے جائیں گے، نعرے نہیں لگائے جائیں گے، جشن نہیں منایا جائے گا، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ تسبیح کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی، اس کے حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے مغفرت طلب کی، اس سے استغفار کیجئے۔ کون سی ذات ہے؟ انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے بھول چوک سے ان کو محفوظ رکھتا ہے، گناہ کا صدور نبی سے نہیں ہو سکتا۔ استغفار جو ہے اس نبی کو جس سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوا، اس کو فرما رہے ہیں واستغفر، مغفرت طلب۔ اب آپ کو کہیں، آپ کو ایسا لگے گا اور بھی سننے والوں کو لگے گا بھئی جب آدمی سے کوئی بھول چوک نہیں ہوتی استغفار کس چیز پر؟ یہ خیال رہے کہ استغفار تو اصل میں گناہوں کی مغفرت کی درخواست ہے۔ ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کو، ہمارے جیسے لوگ جن کا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارے لیے تو سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ کہتے کہتے کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ میرا رب میری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، میری بات بن گئی، میری اور آپ کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن جس سے گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ نے غیبی انتظام کے تحت اتنا محفوظ رکھا ہے، اس کو فرماتے واستغفر، آپ استغفار کریں۔ تو یہ جو ہوتا ہے جس کے لیے کوئی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، استغفار اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، ہمیشہ اس کے درجات کو استغفار بلند کرتا ہے۔ دو چیزیں قرآن شریف میں آج یاد رکھیے، بہت ساری شروع میں جو چیز عرض کیا وہ بھی یاد رکھیے، دو چیزیں یاد رکھیے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے اپنے نبی کو حکم فرماتے ہیں دعا کرنے کا۔ ہم جو کچھ مانگتے ہیں، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے پیر کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اس کو بھی اللہ سے مانگنا۔ کیسی بات کر رہے ہیں، میری جوتی ٹوٹ گئی، میں اللہ سے دعا کروں اللہ میری جوتی سدھار دے۔ اس جوتی کا سدھارنا بھی، ہر بگڑی کا بنانا اسی کے قبضے میں ہے۔ جائے گا رگڑتے رگڑتے پیر، موچس نہیں ملے گا، کیا کرے گا؟
وہاں جائے گا، اس سے کام کروا لے گا، جیب میں ہاتھ ڈالے مانو پیسے ہی نہیں لایا۔ کتنی بگاڑ ہو سکتے ہیں کام میں۔ پھر دعا کرنا، اللہ میری جوتی سدھار۔ اس کا معنی یہ کہ جوتی جیسی آخری درجے کی چیز بھی اگر اللہ سے مانگنا ہے تو یہ بیٹا کسی اور سے مانگ سکتا ہے، رزق کسی اور سے مانگ سکتا ہے، توبہ استغفار کسی اور کے سامنے نہیں۔ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو مقامات، ایک تو فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح دعا کیجئے۔ قل کا مطلب آپ کہیے، جب دعائیہ الفاظ ہیں تو اس کا ترجمہ بلا تکلف کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، آپ یہ دعا کیجئے اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، وَارْحَمْ، مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اس لیے کہ آپ تو سب سے بہتر رحم فرمانے۔ گویا اپنے اس نبی کو یہ حکم فرما رہے ہیں، اس دعا کی تلقین فرما رہے ہیں جس سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا، تو ہمارے لیے کتنی ضروری ہو گیا ہے۔ دن بھر میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ میں آپ سے اس کے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دن بھر میں کم سے کم ہمارے معمولات میں 100 مرتبہ کلمہ توحید، کلمہ اول، کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ کم سے کم درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار، اس کو اپنی عادت بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن بھر میں اپنے رب سے 70 مرتبہ مغفرت کی درخواست کرتا ہوں۔ جو شافع محشر ہیں، جو لوگ جنت میں جائیں گے اس امت مسلمہ کے، ان سب کا جنت کا جانا جو ہے، جنت میں داخلہ، وہ مرہون منت ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا۔ وہ ذات کہتی ہے کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت کرتا ہوں۔ دوسری روایت ہے میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ سے۔ لیکن جب یہ صورت شریفہ نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی، اس کی حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے، ام سلمہ کی بھی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مختلف صحابہ سے ایک روایت ہے کہ اس صورت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد 80 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے، مگر ان سارے ایام میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے آپ کی ساری حرکات و سکنات کے ساتھ آپ نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا تھا، مسلسل اللہ سے استغفار فرماتے تھے، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پھر اس طرح اور کئی دعائیں، سب میں استغفار ہے۔ پوچھتی ہیں ہماری والدائیں کیا بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے رب نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلانے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں اس سے استغفار۔ یہ میرے بھائیوں اس نبی کے ہم امتی ہیں، ہمیں اپنی گناہوں کا کوئی احساس ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو ایسا دودھ کا دھلا سمجھتے ہیں، جب بھی گناہوں اور نافرمانیوں کی بات آتی ہے تو ہم کو چھوڑ کے باقی پوری امت۔ میرے بھائیوں اگر اپنے نبی کو فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بدرجہ اتم اللہ کی تسبیح، اس کی حمد اور اس کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے مغفرت کی درخواست، اس لیے کہ روئے زمین پر ہم سے زیادہ گنہگار کون؟ روئے زمین پر ہم سے زیادہ نافرمانی کرنے والا کون؟ لوگ انجانے میں گناہ کرتے ہوں گے، اور ہم تو وہ بے غیرت ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب عطا فرما دی، اپنے نبی کی تعلیمات سے نواز دیا، اپنے دین کی کسی نہ کسی درجے میں فہم عطا فرما دی، اور اس کے بعد بھی ہماری گناہوں کا یہ حال ہے۔ گویا ہماری بے غیرتی اور ہماری جرأت اس درجے بڑھی ہوئی ہے کہ عوام کا بہت بڑا طبقہ انجان میں گناہ کر رہا ہے، اور ہم جان جان کر اللہ کے کام کو توڑ رہے ہیں۔
ہمیں اگر اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہ کرے تو کیا کریں؟ وَإِنَّهُ كَانَ التَّوَّابَ، بس وہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ آج کے اس درس میں اپنے آپ کو استغفار کا پابند بنائیں، اپنی آل اولاد کو، اپنے بال بچوں کو، جن لوگوں سے ہمارا دلی تعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، اللہ عز و جل کا کیا کریمانہ فیصلہ ہے، بڑے سے بڑا گناہ آدمی شرک جیسا گناہ کرتا، کفر جیسا گناہ کرتا، اور وہ توبہ کرنے آ جائے، پلٹ جائے اپنے رب کی طرف، اس کی گناہوں کو معاف فرمانے والا ایسا کریم آقا جس کو میسر ہو اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے، پروردگارہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اللہ ہمارے مرنے کے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے صادر فرما دے، اللہ ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔